دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو کوئی بلند مقام عطا کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس بندے کو پرکھتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ گویا کہ ہم بھی اگر بازار میں جائیں تو برتن لینا ہو تو پہلے برتن کھڑکا کے پہلے چیک کیا جاتا ہے اس کو کہ وہ اس قابل ہے کہ گھر میں استعمال کیا جا سکے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو اور بندوں میں سے جو خاص اخص الخواص لوگ ہیں ان کو پہلے چیک کرتا ہے، پرکھتا ہے، ہلاتا ہے، اور اگر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تا قیام قیامت زندہ و آباد رکھ دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ ہوتی ہے، لوگوں کی ذہنوں میں ان کی جگہ ہوتی ہے، لوگ ان کی قبور پر اور ان کی نشانیوں کو دیکھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر اور نبی علیہ السلام کے نور نظر، مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں جانے کے اسباب پر ہم آج غور و فکر کریں گے۔ کیوں کربلا کیوں گئے؟ میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 51۔ آیت نمبر کیا ہے جی؟ 51، سورہ توبہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب کل، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، آپ فرما دیں کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، جس کو رب نے لکھ دی ہے وہی پہنچے گی۔ الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، اور رب ہی ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنا بھروسہ سارا اپنے رب پر رکھیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو یہ واقع کربلا ہے، یہ واقع کربلا تو بعد میں ہوا، لیکن اس کا آغاز رجب میں ہو چکا تھا، 60 ہجری، رجب کی 60 ہجری۔ نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 49 برس ہو گئے، ابھی آدھی سینچری بھی مکمل نہیں ہوئی، 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 49 سال۔ اس 49 سالوں میں 30 سال تو ہیں خلافت راشدہ کے، 30 سال خلافت راشدہ رہی، نبی علیہ السلام کے بعد پیچھے رہ گئے 19 سال۔ 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکومت کی ہے۔ جب حضرت معاویہ جو ہے دنیا سے انتقال کر گئے، رجب کا مہینہ تھا، یہ وہی رجب ہے جو اس کو 22 رجب کو جو کنڈے دلائے جاتے ہیں، اور وہ کنڈے بھی پیچھے کنسیپٹ ہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اس خوشی میں لوگ جناب گھر کے اندر باہر نہیں کٹنے، اندر ہی کھانے تھے، اندر ہی کرنے، یہ وہی تصور ہے۔ تو سیدنا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ مشاورت کر چکے تھے لوگوں سے کہ بھائی تم بتاؤ کس کو خلیفہ میرے بعد بنانا چاہیے، تو لوگوں نے کہا جی اپنے بیٹے کو بناؤ، چونکہ ایک آدھی صدی گزر چکی تھی نبی علیہ السلام کو، بڑے بڑے صحابہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اب پیچھے جو لوگ موجود تھے انہوں نے جو مشورہ دیا اسی پر عمل ہوا اور یزید تخت نشین ہو گیا۔ اب یزید کے ہاتھ پر بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کی، لیکن جن جن لوگوں نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، کسی کو یزید کے کرتوت اور اعمال کا علم نہیں تھا کہ یزید کیسا بندہ ہے۔ ان کا بس ٹھیک ہے، بادشاہ وقت نے کہا ہے ٹھیک ہی ہوگا، جیسے آج کل کو بڑا بزرگ چلا جائے اس کے بعد لوگ اس کے اولاد کے گدی نشین کے ہاتھ پر مرید ہو جاتے، بھائی ان کی گدی ہیں وہ اچھے ہی ہوں گے، تو بھائی بعض اوقات اکثر تو پھر غلط ہی نکلتے ہیں نا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب خبر ملی کہ یزید تخت نشین ہو گیا،
اور یہاں پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی. داتا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب تک حق غالب رہا، یا آپ داتا صاحب کی کشف المجوب میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بحث آئی ہے نا، جہاں امام حسین کا ذکر آیا ہے، کشف المجوب میں اہل بیت کے ذکر میں امام حسین کے تذکرے میں پہلی بات داتا صاحب نے یہ لکھی ہے. آپ نے فرمایا حسین کون ہے؟ فرمایا حسین وہ ہے کہ جب تک حق غالب رہا حسین گھر کے اندر رہے. حسین گھر کے اندر ہے، اور جب حق مغلوب ہونا شروع ہوا تو حسین اپنی تلوار لے کر میدان میں آ گئے. یعنی حق گوئی کی خاطر آپ باہر تشریف لے آئے. وہ آگے امام حسین کا خطبہ ہے، میں نے اس کے الفاظ برکت کے لیے آج میں نے اس لیے ایک پرچی بنا کے کچھ نقطے ان کے حوالے سے لکھے. میں چاہتا ہوں وہ بات جو امام حسین نے بیان کی ہے وہ آپ تک پہنچے، اور جو امام زین العابدین نے بات سنی ہے وہ پہنچے. آج کل لوگوں نے کہانیاں زیادہ بنائی ہیں کہ جی اب حسین نے اس کو بھیج دیا، اب حسین نے اس کو بھیج دیا، اور جیسے کربلا میں کوئی خود موجود ہے. یہ سب قصے کہانی ہیں، کوئی حقیقت کا پتہ نہیں کہ جنگ کے اندر کے معاملات کیا تھے. وہ تو پھر میں آگے عرض کروں گا نا. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ یزید تخت نشین ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا کہ کر لیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، مسلمانوں کا اب امیر وہ بن چکا ہے، اب تسلیم کر لیں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو بیعت کر رہے ہو تمہاری نظر میں اس کے اعمال ظاہر نہیں ہیں، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے نشے کی حالت میں دیکھا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے میں نے وہ کتوں کی لڑائی کرواتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہی جو پرانے وقتوں میں جو ایک آزاد قسم کے لوگوں کا شغل میلہ ہوتا تھا، کتے لڑوانے، مرغے لڑوانے، وہ آج کل بھی دیہاتوں میں پائی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. مرغے اس طرح کی وہ لڑائیاں کا بڑا شوقین تھا، بڑا یعنی انجوائے اپنی ذات میں فل کرتا تھا، جو دل میں آتا وہ کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی. مجھ جیسا بندہ وہ یزید جیسے بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتا. بات بھی ٹھیک تھی. کہاں حسین ابن علی جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کی ماں جیسی نہ کائنات میں کسی کی ماں ہے، نہ جس کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے، نہ اس کے نانے جیسا کسی کا نانا ہے. وہ یزید جیسے کو کیسے اپنا امام بنا دے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب خط بھیجا 4 بندوں نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے تھے امام حسین. کیونکہ یہ چاروں ہی ہم عمر تھے تقریباً، کو تھوڑا بہت فرق تھا 2-3 سال کا، لیکن تقریباً ہم عمر تھے. یہ سب 50 سے 60 سال کے درمیان تھی ان سب کی عمر. اب جو حضور کے صحابہ تھے وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، آپ 50 سال گزر گئے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط آیا کہ حسین آپ بیعت کر لو، اور آپ مسجد نبی میں لوگوں کو درس دیا کرو، نمازیں پڑھایا کرو. جیسے عام طور پر ہمارے مولویوں کو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تسی بس اے کام کرو، تسی مسئلے جنہ پاؤ لوگوں دے کی ہو رہا ہے، کی چل رہا ہے، کیا مسائل ہیں لوگوں کے، اور جو ہیں اس وقت سلاطین وقت کیا کر رہے ہیں. آپ اس کام میں نہ پڑھیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. تسی چپ کر کے نماز پڑھو، تسی دین دی سیدھی بات کریں. امام حسین کو بھی یہی آفر کی تھی یزید نے کہ آپ مسجد نبی کی نماز پڑھیں. یزید جو کر رہا ہے، یزید کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی. اب ہو نبی کا نواسا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے. حضور علیہ السلام کے پاس دونوں یہ بچے لائے گئے تھے، سیدنا امام حسن اور امام حسین. بی بی فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو بھی کچھ عطا کیجئے، آپ ان بچوں کو بھی کچھ عطا کیجئے. اوروں کو تو عطا کر رہے ہیں، مال غنیمت حضور بانٹ رہے تھے. فرمایا بیٹی میں نے حسن کو اپنی سخاوت دی اور حسین کو اپنی شجاعت دی. جس کو نبی کی شجاعت مل جائے تو اس نے یزید کے سامنے کہاں چپ رہنا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو کہا کہ ورنہ ہم مدینے کی زمین آپ پر تنگ کر دیں گے.
امام حسین نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے نبی کا در بھی چھوڑنا پڑے لیکن ہم نبی کی عزت کے لیے، نبی کے دین کے لیے مدینہ چھوڑنے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کو آفر لگائی جائے یا تو بھائی دین کی بات پر قائم ہو جاؤ یا تو مدینہ چھوڑ دو۔ آج کل کے لوگ کمپرومائز کر لیں، کہہ رہے یا تو مدینہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ مدینے سے بھی ایک اپنی محبت ہوتی ہے۔ اور جن کا بچپن سے لے کر 50 برس تک کی عمر مدینہ منورہ میں، مدینے کی گلیوں میں گزری ہو، اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں آخری سلام عرض کیا اور 72 جانثاروں سمیت چلے گئے۔ اچھا ابھی کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے، رجب، شعبان، رمضان۔ رجب میں نکلے، شعبان میں نکلے وہاں سے، رجب کا مہینہ تو وہیں رہے، ایک مہینہ یزید کے خط آتے رہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں نہیں کرتا بیعت بھائی۔ پھر شعبان میں گئے مکہ، مکے میں 10,000 خط کوفیوں کے آئے، 10,000 خط کوفیوں کے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا الحمدللہ جتنا مطالعہ ہے، میں کہتا ہوں یزید نے دشمنی کی ہے، منافقت نہیں کی۔ یزید دشمن تھا، اس کو لالچ تھا بھائی مجھے پاور مل جائے، مجھے تخت مل جائے، حکومت مل جائے۔ یزید نے اپنی حکومت لینے میں منافقت نہیں کی، لیکن کوفیوں نے امام حسین کو بلایا بھی، ساتھ بھی نہ دیا، اور اوپر سے یزید سے پیسے لے کر امام حسین کے قتل میں شریک ہوئے۔ میں کہتا ہوں یزید دشمن تھا، لیکن یزید سے بڑے دشمن کوفی رافضی ہیں۔ کوفی رافضی، رافضی مطلب سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ میں آخری سلام کہہ کے چلے گئے۔ شعبان، رمضان گزارا، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 4 مہینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے۔ آیا ذی الحج کا مہینہ، اب محرم ابھی دور ہے، 10 محرم کو شہادت ہونی ہے، محرم ابھی دور ہے، لیکن اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اس سے پہلے ہی مکہ میں رہ رہے ہیں، لوگ آ کے ملتے تھے، خط آ رہے ہیں، اور کیا کہتے تھے کوفی کہ آپ بس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے مدد کریں گے، اور یزید کی ہم چھٹی کرا دیں گے، آپ آگے تخت پہ بیٹھیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں۔ اب امام حسین کو تو یہ بات وہ کہہ رہے، امام حسین کو صحابہ نے یہ کہا کہ یا امام آپ کوفہ میں مت جائیں، کیونکہ کوفہ والے یہ پہلے 2 باری دغا کر چکے تھے۔ یہ تاریخ ذرا اٹھا کے پڑھے نا، میں یزید کی غلطی 20% مانتا ہوں، 80% کوفیوں کی غلطی ہے۔ یزید تو تخت کی لالچ تھی اس کو، امام حسین اگر زندہ رہتے یا نہ رہتے، شہید ہوتے یا نہ ہوتے، یزید کو صرف اپنی حکومت چاہیے تھی، اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ امام حسین شہید ہو یا امام حسین شہید نہ ہو، اس کو اس سے غرض نہیں تھی۔ دشمن وہ تھا، لیکن وہ حکومت کے لیے دشمن تھا، اور کسی کام کی غرض نہیں تھی اس کو۔ لیکن یہ کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے 2 دھوکے کیے تھے، پتہ ہے وہ کون سے ہیں؟ پہلا دھوکہ کیا حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت پر۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں، یہ مسجد ہو اور یہاں پر کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہوں اور سارے لوگ پیچھے ان کے مریدین ہوں، اور ان مریدوں کے ہوتے ہوئے کوئی پیر صاحب کو قتل کر جائے، تو بات سمجھ آتی؟ نام لینے والے بھی پیروں کے ہوں اور قتل بھی پیر صاحب کو کر جائے، اس کا مطلب وہ محبین کے لبادے میں اصل میں منافق تھے۔ حضرت علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی ہے، جامع مسجد کوفہ میں۔ پہلی منافقت کوفیوں نے حضرت علی کی شہادت پر کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہوئی ہے، عبد الرحمن ابن ملجم نے جو حضرت علی کو شہید کیا، وہ پہلی منافقت تھی کہ لوگ وہی، اور یہ کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت علی کا اسٹوڈنٹ تھا، شاگرد تھا، حضرت علی کو شہید کیا۔ اور وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا پتہ ہے؟
اپنے آپ کو کہتا تھا شیعہ نے علی. کیا کہتا تھا؟ گھبراؤنے میں اتنے اللہ بند کیتا ہے. ایسی لفظ تو سمجھانا سے, کیونکہ اپنا عقیدہ تو ہم نے بتانا ہے نا بھائی. وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ علی کا شیعہ. شیعہ مطلب علی والا. شیعہ بولتے جماعت کو, گروہ کو. ہم علی کے گروہ والے. اور کس کو شہید کیا؟ حضرت علی کو. نام علی کا لے کر علی کو شہید کرنے والے کوفی شیعہ. اور پھر اس کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو حکومت دی, ان کے ہاتھ پر بیعت کی, تو یہ مستدرک للحاکم, یہ 4 جلد ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوفی لوگ آئے, جنگ جمل و صفین ہو چکی تھی حضرت علی کے دور میں, اس کے بعد پھر ٹاکرا ہونے لگا حضرت امیر معاویہ کی فوج اور امام حسن کی فوج کی. تو کوفیوں نے کیا کہا؟ حسن تم نے امیر معاویہ کو حکومت دے کے ہمارا منہ کالا کر دیا. کمال کی بات ہے یار. کیا بات تو اس نے بالکل ٹھیک کہی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نے ہمارا منہ کالا کیا, اور واقعی آج دہی کالا ہے تو کالا ہی ہے, تو کالے چل رہے ہیں, سب کچھ ہی کالا ہے. ان کی شکلیں دیکھو آپ, چہرے بھی پھٹکار پڑی لعنت, شکل بھی کالی, کپڑے بھی کالے, ممبر بھی ان کے کالے, ہر چیز ہی کالی کی کالی, ہر چیز. اور باطن بھی ان کا دنیا کا سب سے زیادہ کالا, کیونکہ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کے یاروں کی محبت نہیں ہے, حضور کے یاروں کی نفرت ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا. یہ حدیث سیدنا ام الفضل بنت الحارث نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں, تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں آیا. تو حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں, وہ جو تم نے ٹکڑا دیکھا ہے یہ فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین پیدا ہوں گے. حضور نے پہلے بتا دیا. ابھی حسن و حسین پیدا نہیں ہوئے, جنگ بدر کے اندر مال غنیمت کا حصہ بھی امام حسن و حسین کے لیے مقرر کر دیا پیدائش سے پہلے. بدری 313 جو ہم کہتے ہیں, 313 بدری صحابہ, 308 تھے ٹوٹل. 5 تو وہ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے غیر موجودگی پر بھی حصہ دیا. ان میں کون ہے؟ ایک حضرت عثمان ہے اور 2 حسنین کریمین ہیں. حضرت عثمان تو چلو دنیا میں تھے نا, نہیں تھے, ان کو بھی حصہ دیا. حسنین کریمین ابھی پیدا نہیں ہوئے. بدریوں میں حسنین کریمین کا بھی نام ہے, حالانکہ وہ تو نہیں تھے جنگ میں, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا وہ ٹکڑا, کہ خواب دیکھا میرے گود میں ٹکڑا آیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل فاطمہ کے ہاں بچے ہوں گے اور ان کو تو پالے گی. اور جب امام حسین پیدا ہوئے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو پاس جبریل امین آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبریل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم وآتانی بتربۃ من تربۃ حمراء. ایک مٹی لے کر آئے جبریل, عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے. آپ کے اس نواسے کو, آپ کی امت کے کلمہ گو لوگ آپ کے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دیں گے, اور جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھو حسین شہید ہو گیا. ام سلمہ کو حضور نے دیکھے نبی علیہ السلام کی, آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی انتخاب بھی دیکھیے. حضور نے وہ شیشی مٹی والی اپنی ساری اور بیویوں کو بھی دے سکتے تھے, لیکن سرکار نے اپنی وہ شیشی مٹی والی کس کو دی ہے؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ کو, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ جب کربلا کا واقعہ ہوگا میری صرف یہی بیوی زندہ رہے گی, اور ساری حضور کے ازواج ایک ایک کر کے انتقال کر گئی, لیکن حضرت ام سلمہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھی. تو امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا چلے نا, تو کربلا جاتے ہوئے آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ بس کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ,
اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے ہرگز کسی کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی پہنچے گی جو رب نے لکھ دی ہے۔ امام حسین نے فرمایا مجھے پتہ ہے میں شہید ہونے جا رہا ہوں لیکن میں جاؤں گا، ایک بات تو یہ کہ رب کی تقدیر پوری ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کو کوفی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہم تو امام حسین کو بلا رہے تھے، یزید کے مقابلے میں حسین ہی نہیں آیا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحج جب حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحج کی تاریخ حاجی مکے آ رہے اور امام حسین اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ تشریف لا رہے ہیں کربلا کی طرف، کربلا بھی نہیں کوفہ کی طرف۔ اور بچے تو بیٹا یار یہ پیچھے بچوں کو چپ کرائے نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تو 10,000 خط لیے اور چل دیے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف، اور پہلے ہی بھیج دیا اپنے بھتیجوں کو، حضرت مسلم بن عقیل کو۔ مسلم بن عقیل حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، امام حسین کے چچا زاد بھائی۔ ان کو کہا کہ جاؤ جگہ پتہ کرو کہ کوفہ والے ہمارا ساتھ بھی دیں گے کہ نہیں۔ لیکن کوفہ والوں نے امام مسلم بن عقیل ان کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی، اور 90,000 لوگوں نے بیعت کی پہلے، اور سب نے ہاتھ ایسے کہا کہ ہم حسین کی خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ حسین کے وکیل بن کر آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نماز مغرب میں پیچھے جامع مسجد کوفہ میں رش لگا ہوا تھا، اور امام مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا پیچھے ایک بندہ بھی نہیں۔ کہاں تھے پتہ ہے؟ وہ یزید کے گورنر کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے جا کے۔ پاور کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے، یہ تخت کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ بندے کو ہر چیز بھول جاتی ہے۔ پیسے کا نشہ بندے کو دین و ایمان سے بیزار کر دیتے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ میں کفر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور فقر غریبی سے بھی مانگتا ہوں، کہ بندے کو بعض اوقات یہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کوفہ والے پیسوں کی خاطر، نوٹ کے لیے کس کے ساتھ جا کے مل گئے؟ یزید کے ساتھ۔ اور وہی جو اپنے آپ کو کہتے تھے محبان علی، علی کی محبت والے، علی سے پیار کرنے والے، علی کے محبین، اور وہی لوگ کیا بن گئے؟ حضرت امام حسین کے مخالف۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ میرے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ نے کہا کہ اب کوفہ ہم نہیں جائیں گے، اب ہم یزید سے ڈائریکٹ بات کریں گے۔ آپ کبھی سوچا ہے یار یہ بلایا کوفہ والوں نے اور امام حسین کربلا کیا لینے گئے؟ کبھی سوچا اس بات پر غور کیا؟ ذرا کبھی گوگل میپ اٹھا کر ذرا دیکھیں نا، آپ چیک کریں، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ، کوفہ آتا ہے دوسری جانب، اور کربلا آتا ہے دمشق کے رستے پر، شام کے رستے پر۔ امام حسین کو بلایا تھا کوفہ والوں نے، تو حسین کہاں چلے گئے؟ کربلا۔ اور جب کربلا پہنچے ہیں نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، واللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا، اور حضور نے وقت امرنی فیہا بامر وانا ماد، اور مجھے میرے نانا نے فرمایا بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جس بات پر آئے اس پر ڈٹے رہنا، اور فرمایا کہ میں اب سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے دین پر ڈٹا رہا ہوں۔ یزید کیا کر رہا تھا بھائی؟ حکومت تھی، شرابی تھا، زانی تھا، وہ جناب جانوروں کو لڑواتا تھا، وہ بڑا شوقین تھا آزاد چیزوں کا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں کیوں گئے؟ لیکن کام خراب کیا کوفہ والوں نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے کربلا، کوفہ میں تو کوفیوں نے نہیں آنے دیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
جب کربلا پہنچے تو کربلا کی زمین دیکھ کر پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا کربم وبلا، عربی کے اندر کہ اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، خوفناک جگہ۔ کرب یعنی مصیبت والی جگہ، بلا آفت اور تکلیف والی جگہ۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک میرے نانا جان نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی آج وہ سچ ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے وہاں خیمے لگائے، محرم میں آ گئے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ 5 دن پانی بند رہا ہے، 5 دن، اور انہوں نے پانی بند کیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم ستم کرنے والے یزیدیوں سے بڑھ کر کوفی تھے۔ یزید کی فوج تو مان گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم یزید کے پاس لے جاتے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس سے بات کر لیں، کیونکہ جن لوگوں نے بلایا تھا وہ لوگ ہی مکر گئے کہ ہم تو ہیں نہیں آپ کے ساتھ۔ وہ تو باقاعدہ امام حسین کو شہید کرنے کے در پر ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا چلو اچھا بھائی کل چلیں گے۔ اب 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی۔ امام حسین نے اپنے بہتر جانثاروں کو کہا بھائی تم نے مدینہ میری خاطر چھوڑا، مکہ میری خاطر، حج میری خاطر چھوڑا، اب میرے ساتھ تم کوفہ سے کربلا تک آ گئے، میں تم سب سے راضی ہوں۔ قیامت کو حضور کی بارگاہ میں، میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ یہ کوفی لوگ یا یہ یزید کی فوج یہ میرے مخالف ہے نا، تم لوگ جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امام ہم مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا اسی سوچ سے آئے کہ اب جئیں گے بھی تو حسین کے ساتھ اور مریں گے بھی حسین کے ساتھ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت وہاں پر ایک ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سب آسمان کی طرف دیکھو، چراغ بجھا دیے تھے، روشنی بجھا دی کہ تاکہ کوئی چپکے سے جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو دیکھا سب لوگ موجود تھے، لیکن کوفیوں نے 10,000 کوفیوں نے بغاوت کی، دغا کیا، بے وفائی کی، لیکن 72 لوگ جو مدینہ سے چلے تھے، جو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں، وہ سارے امام حسین کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اچھا یہ 72 لوگوں میں اہل بیت نہیں ہیں، 72 باہر کے لوگ تھے، اہل بیت کے اس کے علاوہ تھے، جو حضرت علی کی اولاد تھے، امام حسین کی اولاد تھے، امام حسن کی اولاد تھے، وہ اس کے علاوہ تھی۔ یہ 72 باہر کے لوگ تھے اہل بیت کے علاوہ۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا سب لوگ آسمان کی طرف ذرا نظر اٹھاؤ۔ جب نظر اٹھائی گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کہا بھائی دیکھو، دیکھا تو کربلا کی زمین پر بیٹھ کر امام حسین نے سب کو جنت کا نظارہ کرایا، اور فرمایا کہ تم فلانے تو کل شہید ہوگا، وہ فلاں تیرا مقام ہے جنت میں، تو کل شہید ہوگا تیرا فلاں مقام ہے۔ سب کو ان کی شہادت سے پہلے ان کی جگہ دکھا دی۔ تو کچھ بندہ سمجھے گا بھائی یہ کیسے ہو گیا، بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل بخاری شریف میں۔ تو جو نبی کا وارث ہوتا ہے نا، اس کو کمالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وراثتاً ویسے ہی منتقل ہوتے ہیں، کسی کو تھوڑے کسی کو زیادہ، لیکن ہوتے ضرور ہیں، وہ برکات آتی ضرور ہے۔ تو امام حسین کی یہ کرامت نبی علیہ السلام کے اسی معجزے کا اثر تھا جو نبی علیہ السلام نے سینہ بسینہ امام حسین کو عطا فرمایا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر کربلا میں کھڑے ہو کر انہی کوفیوں کو، جو کوفی وہ محبین علی سے وہ یزید کے محبین بن چکے تھے پیسوں کی وجہ سے، آپ نے ان کو خط دکھائے، ان کے کہا فلانے وہ تیرا یہ نام ہے نا، اور یہ تو نے خط لکھا تھا مجھے کہ آجو ہم تمہارے ساتھ کھڑے، تو اب یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ کربلا میں یہ جو آگ لگی خیموں کو اور یہ وہاں پر قتل و غارت ہوئی ہے، یہ یزید کی فوج تو یہی چاہتی تھی کہ امام حسین کو گرفتار کر کے ہم لے جائیں تو ہمیں یزید انعام و کرام دے گا،
لیکن کوفیوں نے چاہا کہ اگر حسین کربلا سے یزید کے دمشق دربار میں پہنچ کے اگر ان کے خط دکھا دیے تو یزید نے تو ہماری چمڑی ادھیڑ دینی کہ تم نے حسین کو ابھارا تھا، اب حسین قصوروار نہیں تم ہو، سارا غصہ ان لوگوں پہ آ جانا تھا۔ تو انہوں نے پھر امام حسین کے خیموں کو آگ لگائی کہ وہ خط جل جائیں اور امام حسین یزید کے سامنے ہمارا کوئی ثبوت ہی پیش نہ کر سکے۔ تو امام حسین نے 3 ہی شرائط رکھی تھی، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا تو مجھے بارڈر پر بھیج دو، یا تو یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس سے خود بات کرتا ہوں، اس کی جو غلطیاں ہیں خامیاں میں بتاتا ہوں اور وہ اپنی خامیاں درست کرے، درست ہو تو پھر میں اس کے ساتھ بیعت والی بات کروں گا، ورنہ نہیں۔ اگر وہ شرابی زانی رہے گا تو میرے جیسا بندہ وہ یزید جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا پیچھے تصور۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بڑھ کر، یزیدیوں سے بڑھ کر امام حسین کے قاتلین وہ کوفی ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس نے قتل کیا امام حسین کو، یہ سوال ہوتا ہے نا، امام حسین کے قاتل کون؟ آئیے صحیح بخاری پڑھیے ذرا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حج کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھنے آیا ایک عراق کا شخص، عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لینے آیا کہ جی اگر دوران احرام مکھی اگر مر جائے، مکھی کا خون بہہ جائے تو اس پر کتنا دم آئے گا، کیا دم آئے گا؟ دم پوچھا، مکھی مارنے پر کیا دم ہے؟ عبداللہ بن عمر نے بڑا پیارا جواب کہ دینا تو یہ مسئلہ بتاتے۔ آپ نے فرمایا کہ جن عراقیوں نے، عراق کوفہ عراق کے اندر ہے، فرمایا جن عراقیوں نے نبی کے نواسے کے قتل پر مسئلہ نہیں پوچھا وہ آج مکھی کے مرنے پر مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو گویا صحابہ کی نظر میں بھی قاتلین کون تھے؟ کوفہ والے، کوفہ کے لوگ قاتلین تھے، اور کوفہ والوں نے ہی امام حسین کو شہید کروایا۔ وہ اس لیے کروایا کہ کہیں ہمارے اوپر بات نہ آ جائے اور یزید تو ہمیں قتل کر دے گا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی، امام حسین نے فرمایا یزید کے مقابلے میں آنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جابر، فاسق، اللہ رسول کی حدود توڑنے والا سلطان، بادشاہ مقرر ہو اور کوئی بندہ بھی اس کے خلاف زبان سے کلمہ حق بلند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو چپ رہتے ہیں کہتے چلو جی کوئی گل نہیں، چلو جی کوئی بات نہیں، یہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمیں کیا، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں جی۔ آج ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں جی مولوی صاحب چھوڑو، آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، بس سیدھی سیدھی بات کریں۔ امام حسین کو بھی یہی مشورہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں یزید کے پیچھے پڑ گئے، وہ ٹھیک ہے غلطی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کا اپنا فعل ہے۔ فرمایا نہیں، مسلح پر ہم کسی فاسق کو کھڑے نہیں ہونے دیتے، تو جس نے ہم پر حکومت کرنی ہے تو ہم پر حکومت بھی نیک بندہ ہی کرے گا، فاسق نہیں کر سکتا۔ یہی بات تو داتا صاحب نے لکھی کہ جب تک حق غالب رہا، دین کی سربلندی رہی، حسین گھر میں رہے، اور جب دین مغلوب ہونا شروع ہوا تو حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا میں آ گئے۔ یہ تھا کربلا کا بنیادی تصور۔ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے جی، وہ بھائی سارا نزلہ یزید پر نہ ڈالو، یزید ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ تھا غلط، فاسق تھا، فاجر تھا، قاتل تھا، وہ عیاش تھا بڑا، لیکن یزید سے بڑا قصوروار میں کوفی لوگوں کو سمجھتا ہوں۔ کوفیوں نے دغا نہ کی، اگر کھڑے ہوتے یار، اگر بدر میں 313 لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ نے فتح دی کہ نہیں دی؟ کوفہ والوں کی تعداد تو 90,000 تھی بھائی، 90,000 بندہ اگر امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ امام حسین کے مقابلے میں یزید کوئی فوج لے کر آتا۔ یزید تو بزدل بھی بڑا تھا، یزید ڈر جاتا تھا، وہ اس کے اندر بڑی بزدلی تھی، وہ دلیر نہیں تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، لیکن حافظ قرآن بھی بڑا پکا تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، تقریر بھی جمعے کی کرتا تھا، لیکن خرابیاں تھیں۔ تو امام حسین نے فرمایا نہیں، ہرگز مجھ جیسے بندے پر یزید جیسا بندہ حکومت نہیں کر سکتا۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ خالی امامت، یہ جو امامت ہے نماز والی، ہم کسی بھی امام کے پاس کھڑے ہوں،
کسی بھی امام کے پاس اس کے پیچھے کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں یار مولوی صاحب چال ڈال ٹھیک ہے، بات ٹھیک کرتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، کوئی غلط جگہ پہ تو نہیں کھڑے ہوتے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا یار. یہ امامت صغرا ہے، اس کو کہتے ہیں چھوٹی امامت. اس کے لیے ہماری شرائط اتنی زیادہ ہیں کہ داڑھی منا ہو تو ہم کہیں گے خبردار آگے نہیں کھڑے ہونا، تیرے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. عام سے عام بندہ بھی یہ فتویٰ دے دے گا. کبھی یہ بولا ہے کہ یار ساڈے اتنے جڑے اسلام آباد تے بیٹھے نے شرابی زانی، انہوں نے کبھی پوچھا کسی نے؟ ان کو ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ بھائی آپ کا قول و فعل کیسا ہے، ہمارے دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے 75-76 سال سے سود کو قانوناً اجازت دی ہوئی ہے. یزید نے سود کی اجازت نہیں دی تھی. یزید اور برائیاں تھی لیکن یزید سود خور نہیں تھا. کہ اے جڑے ساڈے تے بیٹھے ہیں تے سود خور نے، سود خور ہیں کہ نہیں بھائی؟ چل رہا ہے نا قانوناً ہمارے ملک میں. تو کبھی میں کہتا ہوں یزید کو گالی نکالنا آسان کام ہے، وقت کے یزید کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ وقت کے یزید کے پر بات کون کرے گا بھائی؟ اس یزید پر گالیاں، یزید پر لعنت، یزید پر یہ یزید، او میں کہا ہوتے مار گیا ان دی قبر دا بھی نہیں پتا. بتاؤ آج کے یزید کی بات کرو، آج کا یزید کون ہے اور آج کا حسین کون ہے؟ آج کا حسین بننے کو کوئی تیار نہیں، آج کی یزید کے مقابلے میں حق بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. سب درباری ملا بیٹھ کر وہیں پر کھاتے ہیں اسلام آباد میں اور انہی کے گن گاتے ہیں. نہ ان کو فلسطین کی فکر ہے، نہ ان کو کشمیر کی فکر ہے، نہ ان کو پاکستان کی غریب عوام کی فکر ہے. ان کو فکر ہے تو اپنی لینڈ کروزروں کی اور اپنے مال و زر کی فکر ہے. تو بتائیں آج کے دور میں حسین کون بنے گا؟ بھائی سیرت حسین تو یہی ہے نا کہ ظالم اور جابر کے خلاف کلمہ حق تو بلند کرو. امام حسین کے پاس 72 لوگ تھے نا، لے آئے میدان میں، یا اللہ یہی ہے جو ہے میں نے پیش کر دیا، بقایا تیری مدد ہے. تو اللہ نے سربلندی دی کہ نہیں دی 72 لوگوں کو؟ اور آج دیکھ لیں کمال کی بات ہے، دونوں سائڈ سے ہماری خرابی ہیں. امام حسین کی جو مزار ہے کہاں پر ہے؟ کس جگہ پر ہے امام حسین کا مزار؟ کربلا میں. کربلا میں مزار ہے نا امام حسین کا. امام حسین کی اکیلے کی قبر نہیں ہے، پتہ ہے وہ مزار تو مشہور امام حسین کا ہے لیکن وہاں ایک نہیں، اس مزار کے اندر 3 قبریں. اور امام حسین کا صرف جسم میں مبارک ہے، سر نہیں ہے وہاں پر. سر 2 روایات ہیں کہ ایک مدینہ میں دفن کر دیا گیا تھا جنت البقیع کے اندر، اور دوسری روایت ہے کہ افغانستان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک لایا گیا اور وہاں آج مزار موجود ہے باقاعدہ سر مبارک کا افغانستان میں. تو بہرحال امام حسین کی کتنی قبریں ہیں بھائی؟ 7، 3 قبریں. دیکھیں جو نقشہ میرے آقا دو عالم علیہ السلام کے مزار کا ہے وہی نواسے کے مزار کا ہے. حضور کے مزار میں بھی ابو بکر و عمر مدفون ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی ابو بکر و عمر موجود ہیں. اب آپ سوچیں کہ بھائی وہ کون ہے؟ کدی انہاں دے جڑے انجن کر دے انہاں نوں ذرا پوچھو انہاں نوں ذرا کہ بتائیں بھائی 7 جو 2 قبریں وہ کس کی ہیں؟ مرتا مر جائے گا بتائے گا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بتانے سے نبی کی یاروں کی شان بلند ہوگی. حضرت علی کے 2 بیٹے ابو بکر و عمر، حضرت علی کے 2 بیٹے دوسری بیوی سے، اس کا نام حضرت علی نے اپنے نبی کے یاروں کے نام پر ابو بکر اور عمر رکھا. اور وہ کربلا میں بھی گئے، حسین کے ساتھ شہید بھی ہوئے، اور وہی آج جو نقشہ نبی نانے کے مزار کا ہے وہی نواسے کے مزار کا ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو واقعہ کربلا ہے اس میں سننے میں اور سمجھنے میں بڑی احتیاط چاہیے، لیکن اس میں کربلا کا فلسفہ سمجھ جاؤ. واقعہ سننے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں جھوٹ زیادہ ہے، سچ بہت کم ہے، بہت کم ہے. یہ جتنی میں نے باتیں کی یہ ساری کتابی باتیں، یہ کوئی تقریروں سے نہیں لی گئی، کوئی جناب واقعات سے نہیں لی گئی، یہ ساری احادیث اور صحابہ کے آثار کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جتنی میں نے کی. حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کانٹ چھانٹ کے بغیر ملاوٹ کے آپ کو سچ بتایا جائے.
تو اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا، اور انشاءاللہ العزیز 9-10 کی درمیانی شب 16 تاریخ آ رہی ہے، 16